اچھا، تو آج ہم ایک ایسی تاریخی وضاحت کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی داستان جو بظاہر بالکل ناممکن سی لگتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غمیر کی مہم۔ ذرا سوچئے، صرف چند لوگ اور انہوں نے کچھ ایسا کر دکھایا جو آج بھی سننے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ ایک ایسی صورتحال جہاں طاقت کا توازن بالکل بھی برابر نہیں تھا، لیکن نتیجہ وہ تو بالکل ہی غیر متوقع نکلا۔ چلیے سیدھے اس واقعے کے حقائق میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ان اوراق میں کیا چھپا ہے۔ 40 و مقابلہ ایک قبیلہ۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب طاقت کا ترازو بالکل ایک طرف جھکا ہو تو آخر ہوتا کیا ہے۔ اور یہ نمبر دیکھیے، صرف 40۔ جی ہاں، صرف 40 مجاہد۔ ذرا سوچئے، جب سامنے ایک پورا لڑاکا قبیلہ ہو تو یہ تعداد جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں لگتی نا۔ یہ نمبر دراصل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ صحابہ اکرام کو کس قدر زبردست نقصان اور کمزوری کا سامنا تھا۔ اس 40 کے ہندسے کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہی اس پوری مہم کا سب سے اہم اور مرکزی نقطہ ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، 40 لوگ آخر کیسے ایک پورے قبیلے کو، وہ بھی بغیر لڑے، بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ جنگوں میں تو تیر اور تلواریں چلتی ہیں، خون بہتا ہے، تب جا کر فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو تلواریں نکلنے سے پہلے ہی میدان صاف ہو گیا۔ اس پراسرار سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے ذرا اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 7 ہجری کا مشن، یہ واضح رہے کہ یہ کوئی اچانک ہونے والا تصادم نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی اور باقاعدہ مہم تھی۔ شروعات ہوتی ہے 7 ہجری میں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مختصر سے لشکر کو روانہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جلیل القدر صحابی حضرت عکاشہ بن محزن اس دستے کی شاندار قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر حیران انگیز طور پر کچھ ہی عرصے بعد یہ قافلہ مکمل کامیابی کے ساتھ واپس مدینہ منورہ لوٹ آتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی تیز اور مؤثر آپریشن تھا، مطلب دشمن کو تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دراصل یہ سفر کسی مقصد کے بغیر نہیں تھا، اس کے 2 بہت ٹھوس عسکری مقاصد تھے۔ پہلا، قبیلہ بنو اسد کی نقل و حرکت کی نگرانی کرنا، جو اس وقت خطے میں ایک کافی طاقتور دشمن سمجھا جاتا تھا، اور دوسرا اور سب سے اہم مقصد، مدینہ کے خلاف ہونے والی کسی بھی ممکنہ سازش کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ یہ بالکل ایک محتاط اور کیلکولیٹڈ آپریشن تھا، تاکہ ریاست مدینہ کو درپیش خطرات کا پیشگی سدباب کیا جا سکے۔ غمر کے مقام پر خیر، اب اسلامی لشکر غمر کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور واقعی اب ہر قدم کے ساتھ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس اہم ترین لمحے میں 2 قدم اٹھائے گئے۔ پہلا قدم یہ کہ یہ چھوٹا سا لشکر انتہائی خاموشی اور دلیری سے غمر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر آتا ہے دوسرا قدم۔ قبیلہ بنو اسد کو مسلمانوں کی اس آمد کی بھنک پڑ جاتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، ایک بہت بڑا جنگجو قبیلہ، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ دشمن کے چند لوگ ان کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ عام حالات میں کیا ہوتا؟ ایک انتہائی خون ریز جنگ شروع ہو جاتی، جہاں بڑی تعداد اپنے حجم کے بل بوتے پر ان چند لوگوں کو کچل کر رکھ دیتی ہے نا، بغیر جنگ کے فتح۔ لیکن یہاں تو کہانی نے عجیب ہی رخ لے لیا۔ جس خون ریز تصادم کی ہم توقع کر رہے تھے، وہ تو سرے سے ہوا ہی نہیں۔ ایک طرف صرف 40 بہادر صحابہ اکرام موجود ہیں، پورے عزم اور غیر متزلزل حوصلے کے ساتھ، اور دوسری طرف کا منظر دیکھیں، فرار ہونے والا پورا کا پورا قبیلہ بنو اسد ہے۔ یہ کوئی جسمانی لڑائی تو تھی ہی نہیں، یہ تو خالصتاً ذہنی اور نفسیاتی برتری تھی۔ 40 کا روب ان ہزاروں کے ہجوم پر بھاری پڑ گیا۔ ان دلاوروں کی ہیبت ان کے دلوں میں ایسی بیٹھی کہ انہوں نے لڑنے کے بجائے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ دشمن پر تو واقعی ایک شدید خوف طاری ہو چکا تھا۔ صحابہ کی بہادری اور ثابت قدمی نے بنو اسد کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ وہ اس قدر گھبرا گئے کہ انہوں نے اپنی زمین، اپنے اونٹ اور اپنا سارا مال و اسباب وہیں چھوڑا اور بھاگ نکلے۔ اس طرح ان 40 افراد نے نہ صرف دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا، بلکہ بغیر کسی جانی نقصان کے اہم مال غنیمت بھی محفوظ کر لیا۔ ایک غیر معمولی کامیابی واقعی۔ اصل طاقت کا راز تو آخر وہ کون سا پوشیدہ پہلو تھا جس نے ان 40 افراد کو اتنی بڑی کامیابی دلائی؟ اس پوری تاریخی مہم کا نچوڑ اس ایک اصول میں چھپا ہے، جب نیت خالص ہو اور بھروسہ اللہ پر ہو تو کم تعداد بھی بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ یہ الفاظ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کامل ایمان، ان کی سچی نیت اور ان کا پختہ ارادہ ہی وہ اصل ہتھیار تھا جس نے دشمن کے دلوں میں اتنی بڑی ہیبت پیدا کی۔ یہی وہ اصل طاقت تھی جس کی بدولت وہ تاریخ کے صفحات پر امر ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ داستان ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ چھوڑ جاتی ہے کہ واقعی
बहादुरी और ताकत का असल पैमाना क्या है? क्या ये महज अफराद की तादाद का खेल है या इसका ताल्लुक हमारे अंदर की यकीन और खुलूस से है? ग़ज़वा मोता की मुहिम का ये तारीखी जायज़ा ये साबित करता है कि असल ताकत तादाद में नहीं बल्कि ईमान और यकीन में है। अच्छा, अगर आपको तारीख की इस शानदार वजाहत का ये सफ़र पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी ही दिलचस्प बातों के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिएगा।